اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بھائیو اور دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں رومانیہ ورک پرمٹ کے بارے میں، جو کہ مارکیٹ میں بات چل رہی ہے کافی دنوں سے، اور نیوز بھی آ رہی ہیں کہ ایسے ورک پرمٹ ایشو ہو رہے ہیں رومانیہ سے، تو جس میں کافی لوگ گئے بھی ہیں اور کافی لوگوں کی ویزے بھی ریفیوز ہوئے ہیں، اور اکثر لوگوں کو ایشو آ رہا ہے وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو ان کو کمپنیوں میں کام نہیں ملتا۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رومانیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جب بھی کوئی ورک پرمٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں 20 to 30% اوریجنل کام چلتا ہے، 70% اسکیم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اکثر ہو بھی سکتا ہے کہ کچھ کمپنیاں، کچھ ٹریول ایجنٹ بھائی یا کوئی ایسے ایجنٹ بھائی مجھ سے اس ویڈیو پہ ناراض بھی ہوں، لیکن میں عوام کو ایک ایسی ویڈیو دینا چاہتا ہوں جس میں ان کو فائدہ ہو۔ تو اس لیے آج بات کر رہے ہیں رومانیہ کے بارے میں۔ رومانیہ میں سب سے بڑی بات جو ہے، جو بہت ضروری آپ لوگوں کو سمجھانی، وہ ہے رومانیہ شینجن اسٹیٹ نہیں ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم رومانیہ جا رہے ہیں اور رومانیہ کا ویزا مل گیا تو سمجھو یورپ کا ویزا مل گیا اور 25 کنٹریز آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رومانیہ جو ہے وہ یورپ میں ہے لیکن شینجن اسٹیٹس میں نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس رومانیہ کا ویزا ہے تو آپ صرف رومانیہ میں ہی کام کر سکتے ہیں، ادھر ادھر کسی بھی یورپین کنٹری یا شینجن کنٹری آپ موو نہیں ہو سکتے۔ رومانیہ میں لیبر جاب بہت زیادہ ہے۔ رومانیہ جو بھی بھائی جا رہے ہیں تو وہ یہاں سے ان کو ایک ورک پرمٹ ایشو ہوتا ہے، اور اس ورک پرمٹ کے تھرو آپ لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ 400 to 500 یورو آپ کو سیلری ملتی ہے۔ ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھائی آپ کس امپلائر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ امپلائر آپ کا جینون ہونا چاہیے، جو بھی ہو، جہاں سے بھی آپ اپلائی کریں کوشش کریں کہ کس ایسے امپلائر سے لیٹر لیں جو وہاں پہ ان کی کمپنی ہو، کمپنی کام کر رہی ہو، لوگوں کو سیلریز مل رہی ہوں۔ کیونکہ پاکستان سے موسٹلی جو لوگ جا رہے ہیں وہاں ایشو یہ چل رہا ہے کہ جب وہاں بندے پہنچ جاتے ہیں تو وہ کمپنیاں ان کو کام نہیں دیتی، تو کام ہوتا نہیں ان کمپنیوں کے پاس۔ ان کو ویزے تو مل جاتے ہیں، رومانیہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، وہاں پھر کام نہیں ہوتا، رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے، کھانے پینے کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو بھی لوگ گئے ہیں بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کے ساتھ پھر ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ رومانیہ سے کسی غیر قانونی راستے سے کسی اور کنٹری کو ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ آلریڈی یہاں سے بڑے پیسے لگا کے گئے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں بھی جا کے ان کو پھر وہاں کے ایجنٹ جو ہے ان سے پھر ہزاروں یوروز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اتنا پیسے دیں، اتنے پیسے دیں، ہم آپ کو اٹلی پہنچا دیتے ہیں، جرمنی پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ غیر قانونی راستے سے پھر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی رومانیہ کا ورک پرمٹ جس ایجنٹ بھائی سے بھی آپ لیں، جس ایجنٹ بھائی سے بھی رابطہ کریں، کوشش کریں کہ ان سے پوچھیں کہ بھئی کیا اس ویزے میں ہمیں وہاں پہ کام ملے گا، نہیں ملے گا، اور کمپنی ہمیں کام دے گی یا نہیں دے گی۔ اور دوسری بات یہ میں کوشش کروں گا کہ نیچے اپنے ڈسکرپشن میں ان یہ جو ہے کمپنیاں جو ہے رومانیہ کی، یا جو ان کی ویب سائٹ ہیں جن کے تھرو آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان کے میں لنکس بھی دے دوں گا۔ کوشش کروں گا کہ ان کے لنکس آپ کو پرووائڈ کروں۔ اگر آپ خود اپلائی کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی ایجنٹ بھائی کے تھرو اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا کسی کنسلٹنٹ کے تھرو جانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ جا سکتے ہیں اس کے تھرو۔ ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ویڈیوز کو لائک کریں، اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ویڈیو بنائیں انشاءاللہ آپ کے فائدے کے لیے بنائیں۔ رومانیہ میں لیبر جابز بہت زیادہ ہیں، جیسے کسی کمپنیوں میں لیبر کام، یا پیزا ڈیلیوری یا ڈیلیوری کے کام، تو کسی پیٹرول پمپس پہ، تو یعنی کہ لیبر کے آپ کو جاب زیادہ ملیں گے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کے جو اپنے لوکل لوگ ہیں وہ اکثر دوسری یورپین کنٹری میں کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو سیلری آپ کو یہاں پہ ملتی ہے 400 سے 500 یورو،
تو وہاں کے اپنے لوکل لوگ اسی نوعیت کے کام کسی اور کنٹری میں کرتے ہیں تو ان کو 700 سے 800 یورو ملتے ہیں، تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی کنٹری سے موو ہو جائیں اور دوسری کنٹری میں جا کے، جیسے کہ ویل اسٹیبلش کنٹریز میں جرمنی ہے، فرانس ہے، سویڈن ہے، تو ان کنٹریز میں جا کے وہ لوگ کام کرتے ہیں، ان کو وہ ڈبل سیلریاں وہاں ملتی ہے، تو اس لیے ایک رومانیہ سے وہ لوگ موو ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی کمپنیاں اب کافی ہیں جو رومانیہ میں کام کر رہی ہیں، پھر ان کو لیبر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ممالک جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ وہاں سے ان کو لوور لیبر مل سکتا ہے تو وہ منگواتے ہیں، جیسے کہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، یہ ایسی کنٹریز ہے جن سے لوگ جانا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ لوگ بھی لگا رہے ہیں کہ لاکھوں روپے لگا کے لوگ جاتے ہیں صرف لیبر جاب کے لیے، تو راستہ اچھا راستہ ہے، ایک اچھی کنٹری ہے، آپ وہاں جا کے اگر لیگلی پراپر وہاں پہ رہتے ہیں، 5 سے 6 سال گزارتے ہیں، انہیں کمپنیوں کے ساتھ گزارتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو وہاں کی نیشنلٹی مل جاتی ہے، وہاں کا پاسپورٹ مل سکتا ہے آپ کو، تو پاسپورٹ ملنے کے بعد آپ کو وہ سارے رائٹس ملتے ہیں جو ایک رومانین کو ملتے ہیں وہاں پہ، تو کوشش کریں کہ آپ جس بھی امپلائر کے ساتھ جائیں، جس بھی کمپنی میں جائیں، آپ ان کے ساتھ ہانیسٹ رہیں، کام کریں، اور جلدی نہ کریں۔ اکثر لوگ جلدی کر جاتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو رومانیہ کی ویزا ملتا ہے 1 سے 2 مہینے 3 مہینے رومانیہ میں گزارتے ہیں، اور پھر وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح، چاہے وہ قانونی ہو یا غیر قانونی راستہ ہو، اس سے وہ نکل کے اٹلی جانے کی کوشش کرتے ہیں، جرمنی جانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ میں سجیسٹ نہیں کروں گا کسی بھی بھائی کو، کیونکہ غیر قانونی راستے سے کہیں بھی جانا صحیح بات نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ جس کنٹری بھی آپ جائیں، لیگلی جب جا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہاں پہ لیگل رہیں اور وہاں پہ لیگل کام کریں، ٹیکس دیں اور نیشنلٹی کے لیے اپنا راستہ بنائیں۔ رومانیہ ایک ایسی کنٹری ہے کہ جو کہ باقی یورپین کنٹریز کی طرح ویل اسٹیبلش نہیں ہے، جیسے کہ جرمنی، فرانس، سویڈن وغیرہ وغیرہ ایسی کافی کنٹریز ہیں، لیکن ایز پر کمپیئر پاکستان اچھی کنٹری ہے، اور کرنسی بھی ان کی اچھی ہے پاکستان سے، اگر آپ کمپیئر کریں انڈیا سے یا ملیشیا سے، سوری، نیپال سے یا بنگلہ دیش سے۔ تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ بھئی آپ کوشش کریں کہ جب بھی کسی امپلائر کی طرف سے آپ کو کوئی لیٹر ایشو ہوتا ہے جاب کا، تو اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کریں، چاہے آپ خود کرتے ہیں، چاہے کسی ایجنٹ کے تھرو کرتے ہیں، چاہے ایمبیسی کے تھرو کرتے ہیں، رومانین ایمبیسی سے رابطہ کریں کہ ایک ایسے امپلائر کی طرف سے ہمیں لیٹر ملا ہے جاب کا، تو کیا یہ امپلائر ہے، کام دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، اس کی کیٹیگریز کیا ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو وہ لوگ ایک لیٹر ایشو کروا کے دے دیں تو ایمبیسی آپ کو ضرور ویزا دے گی، ایسے بالکل نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ جب آپ وہ لیٹر ایشو کر دیں اور وہ آپ کو جب ایمبیسی میں جمع کراتے ہیں تو اس میں ویزا بھی ریفیوز ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ لوگوں کے ویزے نہیں لگ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں لیکن ویزے بھی ریفیوز ہو رہے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی امپلائر آپ کو جب لیٹر دیتا ہے، یعنی کہ جب آپ کو ہائر کرتا ہے، تو ان کی جو ہسٹری ہوتی ہے وہ ایمبیسی کے پاس پڑی ہوتی ہے اس کمپنی کی، اگر اس کمپنی کی کوئی ایسی ہسٹری خراب ہوئی ہے، وہ آلریڈی پہلے کسی کو بلا چکے ہیں رومانیہ اور پھر ان کو ورک نہیں دیا، جاب نہیں دیا، اور ان کے لوگ وہاں سے چھپ گئے ہیں یا وہ بلیک لسٹ ہو گئی ہے وہ کمپنی، تو وہ تو آپ کو لیٹر ایشو کروا دے گی، آپ سے ہزاروں ڈالر یا یوروز لے لیں گے، لیکن اس پہ آپ کو ایمبیسی ویزا نہیں دے گی۔ تو آپ جب بھی کام کریں کسی بھی امپلائر کے ساتھ یا کسی بھی ایجنٹ کے ساتھ، کوشش کریں کہ اس کے کمپنی کو یا جو بھی قسم کی کمپنی ہے اس کو ویریفائی کریں، اس کے بعد جا کے آپ ان کو پیمنٹ کریں، تب ایمبیسی میں کاغذات جمع کرائیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس پہ ویزا مل جائے گا۔